السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات میں پچھلے دو بھاگ دیکھے، اور اس میں دیکھا کہ یاجوج اور لاسٹ دوسرے بھاگ میں یاجوج اور ماجوج کا فتنہ جو آیا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو لے کر کے کوہ طور پہ گئے، اور وہاں پر جا کے اللہ سے دعا کریں گے، اور وہ دعا بد دعا ان یاجوج ماجوج کی قوم کے اوپر لگے گی، جس کی وجہ سے ان کو ایک بیماری ہوگی اور اس سے وہ پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ تو یہ پوری طریقے سے دیکھنے کے لیے ابھی ہم لوگ، یہ لاسٹ بھاگ ہے اور اس میں ہی مکمل ہو جائے گا کہ کیا کیا کیسے کیسے ہونا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں، پلے کرتے ہیں ویڈیو کو۔ آج ٹوٹ چکی ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جلدی بھاگو، وہ ہماری ہی طرف آ رہے ہیں۔ اے میرے رب، ہمارے حال میں رحم کھا اور ہمیں اس یاجوج اور ماجوج کی مصیبت سے نجات دلا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ جلد یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجا جائے گا اور پھر آپ پہاڑ سے نیچے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی، اور اس کا پیغام لے کے جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور بتائیں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اس ٹائم پہ جو عذاب ہے وہ یاجوج ماجوج کی قوم پر ہو رہا ہے، کچھ سمے کے بعد وہ ہلاک ہو جائے گی اور آپ لوگ آرام سے نیچے جا سکتے ہیں پہاڑ کے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجا جا رہا ہے۔ اصل حالات کا تو نیچے جا کر ہی پتہ چلے گا۔ جناب عیسیٰ، یاجوج اور ماجوج سب مر چکے ہیں، اب ہم سکون سے نیچے جا سکتے ہیں۔ یہ ناقابل برداشت بدبو ہے۔ زمین مکمل بنجر ہو چکی ہے اور اس قدر لاشوں سے بھر چکی ہے کہ ہمارے رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ اے پالنے والے، تو ہماری مدد فرما۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بغض ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یاجوج ماجوج کو مرے ہوئے 7 سال گزر گئے، لیکن ان کے چھوڑے ہوئے تیر کمان اور ڈھالیں اب تک ہمارے جلانے کے کام آ رہی ہیں۔ ایک سوال مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ میں جانتا ہوں آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنی ماں مریم کی گود میں بول اٹھے۔ اللہ نے آپ کو کئی ایسے معجزات عطا کیے جو شاید کسی اور رسول کے حصے میں نہیں آئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور نابینا کو بینائی عطا کرنا۔ اس سب کے باوجود آپ پر نازل کی گئی کتاب انجیل کو چھوڑ کر آپ قرآن میں بتائی گئی شریعت پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ یہ بات سچ ہے کہ میں اللہ کا ایک نبی ہوں، اور یہی وجہ ہے اب بھی اللہ کے پیغامات مجھ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن میں اس بار آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بن کر آیا ہوں، وہ نبی کہ جو مجھ سمیت تمام انبیاء کے سردار ہیں،
जिन्होंने मक्का में ज़हूर फरमाया और फिर इस्लाम की खातिर हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। इनके अहले बैत और असहाब ने इस्लाम को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी और यूं इस्लाम दुनिया भर में फैला और मुझ समेत आज हम सब मुसलमान और उम्मती हैं। यही वजह है मैंने जनाब मेहदी के पीछे नमाज अदा की थी, क्योंकि उन्हें इस्लाम का आखिरी खलीफा करार दिया गया है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा परेशान मत हो, जल्द खुदा ने चाहा तो आपके वालिद जनाबे ईसा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुझे वापस आए हुए 40 साल हो गए और अब ये मेरा शायद आखिरी वक्त है। बस मैं इतना कहूँगा कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। हर हाल में अपने ईमान की हिफाजत करना। गजब हो गया। जनाबे ईसा की वफात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि कई लोग बेदीन होने लगे हैं। फितना दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाएगी और होने के बाद में फिर से फितना फसाद चालू हो जाएगा, जिसमें से उनके बेटे भी होंगे जो फितना फसाद बहुत ज़्यादा बर्पा कर रहे होंगे या उसमें मुलव्विस हो चुके होंगे। तो इस तरीके से चीज़ें फिर से वैसी होने लगेंगी और क़यामत बिल्कुल करीब होगी। और फिर आगे देखते हैं वीडियो को प्ले करके। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाप ने दज्जाल के खिलाफ जंग में जनाबी ईसा का साथ दिया और यहाँ तुम इस कदर बुरी हरकतों में पड़ गए हो। अरे बुड्ढे, अपने काम से काम रख, मेरा वक्त मत बर्बाद कर। अब तक तकरीबन 3 जगह जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं। एक मगरबी इलाके में, एक मशरक में और एक सहराए अरब में। ये कैसा धुआं है जो उठ रहा है और तेजी से फैलता चला जा रहा है? भागो! हैरत की बात है, ये धुआं किसी मोमिन पर असर नहीं कर रहा, जबकि बदकार लोग सब इसकी जद में हैं। बिल आखिर 40 दिन के बाद उस धुएं से हमें निजात मिली है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों सूरज निकल ही नहीं रहा। ये क्या अजीब मंजर है? सूरज मशरक की बजाय मगरिब से क्यों निकल रहा है? ओ मेरे खुदाया, ये तो वही निशानी है कि जिसके बाद तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जैसे कि इसमें वीडियो में दिखाया गया है कि जब ये सूरज मशरिक़ की जगह मगरिब से निकलेगा और इसके बाद में दावतुल अर्द आएगा और वो सफ़ा और मरवा पहाड़ी जो कि मक्का में है, वो दोनों के बीच से, दोनों पहाड़ियों को फाड़ के वो बीच से निकलेगा। एक हाथ में उसके सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी और एक हाथ में उसके मूसा अलैहिस्सलाम का अशा मुबारक होगा, और वो इस दुनिया में आएगा मुसलमानों को चिन्हित करने के लिए कि अगर वो अपना मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक होगा किसी के चेहरे के सामने करेगा, तो अगर गुनहगार इंसान है तो उसका चेहरा सियाह और काला पड़ जाएगा, अगर वो ईमान वाला है तो वो चमकने लगेगा चेहरा, और इससे निशानी होती चली जाएगी। और फिर इसके बाद में एक मशरिक़ की तरफ से एक हवा चलेगी जो बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन होगी, और उसके बाद में ईमान वाले जितने होंगे वो अपने आप अल्लाह के पास चले जाएंगे या फिर फौत हो जाएंगे और बचेंगे इस दुनिया में। सब के सब
مشرک لوگ یا پھر بے دین ایمان والے نہیں ہوں گے جو، اور پھر اس کے بعد میں قیامت کا بالکل دعوت الارض، وہی کہ جس کی آمد کا کئی سو سال پہلے قرآن میں بتا دیا گیا تھا، لیکن افسوس کہ تم لوگوں نے قرآن سے دوری اختیار کی۔ میرے ایک ہاتھ میں موسیٰ نبی کی عصا کہ جس سے مومن کے چہرے کو روشن کر دوں گا، اور دوسرے ہاتھ میں سلیمان نبی کی انگوٹھی ہے کہ جس سے کافر کی ناک پر لکیر کھینچوں گا۔ یہ کیسے دل فریب خوشبو ہے۔ بہت سے مسلمان لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ نہ جانے کیسے سب ایک ساتھ مر گئے ہیں۔ یہ آگ ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے، ہم چلتے ہیں تو یہ بھی ساتھ چلتی ہے، اور ہم رکیں تو یہ بھی رک جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے سب یہاں جمع کیے گئے ہیں۔ یہ آگ ہمیں یہاں لائی ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی، جیسے کہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ سور میں پہلی بار جب پھونک مارتے ہیں اسرافیل علیہ السلام تو پوری کائنات جو رہتی ہے وہ اس میں قیامت آ جاتی ہے اور قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ دوبارہ پھونک ماریں گے تو وہ خود ہلاک ہو جائیں گے۔ اور آگے کی چیزیں آپ دیکھیے اس میں، اور ویڈیو بھی بالکل ختم ہونے کی کگار میں ہے۔ تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو یہ پورا ویڈیو تھا۔ اب اس کے بعد میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو آئیں گی اور وہ الگ الگ ٹاپک پہ ہوں گی۔ آپ دیکھنا نہ بھولیں اسلامک معلومات چینل، اور اپنے بھائی کو سراہیں تاکہ حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ہم آگے سے اور بھی اچھے سے اچھی ویڈیو بنائیں اور اچھے سے اچھا کنٹینٹ آپ کے پاس لے کے آئیں، تاکہ آپ اسلام، دین، ان سب چیزوں کو بخوبی باریکی سے سمجھ پائیں۔ چلیے چلتے ہیں، اللہ حافظ، خیال رکھیں اپنا۔